حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 30 سے 32 سال تک جنگلوں میں عبادت کرنے کے بعد جب اپنی والدہ ماجدہ کو ملنے گھر آئے تو والدہ کی کیا کیفیت تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کیا جذبات تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی سال بعد اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو رہے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر شدید جذباتی کیفیت طاری تھی۔ جسم لرز رہا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ جس نے دور یتیمی صبر و تحمل کے ساتھ گزارا اور ہر برے وقت کو ہنستے ہنستے عبور کیا، اور جو اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی گھبرائے نہیں، مگر جب وہی مرد بے نیاز اپنی والدہ ماجدہ کے حضور میں پہنچا تو شاخ گل کی طرح کانپنے لگا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ مادر گرامی کی آواز سنائی دی۔ وابدہ زاہدہ خاتون رات کے اندھیرے میں اپنے فرزند کے لیے راہ کے عالم سے روشنی مانگ رہی تھی۔ اے بے مثال بخش و عطا کرنے والے رب، اگر تیرا کرم شامل حال نہ ہو تو تیرے جی عاجز بندی صحرائے علم میں بے امان رہ جائیں اور غموں کی تیز دھوپ انہیں جلا ڈالے۔ بے شک تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی دستگیر، تو ہی مشکل کشا ہے۔ اپنے غریب الوطن بیٹے کے لیے تو اسے تیرے کرم کے صحابہ کا سوال کرتی ہوں، تو اسے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دے کہ تیرے دامن رحمت کے سوا دونوں جہاں میں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس کی طرف سے اپنے برگزیدہ بندوں کے دل خوش کر دے، اسے اپنے بے شمار خزانوں میں سے آگاہی کی اتنی دولت عطا کر دے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے، اور میرے بیٹے تیفور کی حالت کو اتنا سنوار دے کہ اسے نجات حاصل ہو جائے۔ والدہ محترمہ کی یہ دعا اس قدر اثر انگیز تھی کہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صاحب دل بزرگ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے، اور کچھ دیر بعد حالت اضطراب میں کسی قدر کمی آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر دستک دی۔ والدہ محترمہ دعا سے فارغ ہو چکی تھی، مگر اپنے بیٹے کی یادوں میں اس قدر گم تھی کہ پہلی دستک کی آواز نہ سن سکی۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں تک انتظار کرتے رہے، پھر اندر سے جب کوئی آواز نہ آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ دستک دی۔ اب کی مرتبہ دستک کی آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ کون ہے بھائی؟ جواب میں والدہ محترمہ کی رندی ہوئی آواز ابھری، جسے سن کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ شدت جذبات کے سبب آپ پر رقت طاری تھی۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر کھڑے کھڑے والدہ ماجدہ کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا، اس لیے بے قرار ہو کر بولے، مادر گرامی میں ہوں، آپ کا غریب الوطن بیٹا تیفور۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر بھی رقت کا غلبہ تھا۔ تیفور یہاں کہاں ہے؟ والدہ محترمہ پر استغرق کی کیفیت طاری تھی، اس لیے بیٹی کی آواز کو نہ پہچان سکی اور بے اختیار بول اٹھی، تیفور تو یہاں سے بہت دور ہے، محترم دروازہ کھولیے، تیفور قدم بوسی کے لیے بے قرار ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی شفیق و مہربان ماں سے بچھڑے ہوئے 30 سے 32 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹی کی آواز پہچان لی تو گھبرا کر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو کر مادر گرامی کے قدموں سے لپٹ گئے اور دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ بیٹے تیفور اٹھو، مادر گرامی بار بار کہتی رہی، مگر حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان مبارک قدموں سے لپٹے ہی رہے۔ آج مجھے میری محرومی کا اندازہ ہوا۔ جذبات سے مغلوب ہو جانے کے سبب حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کے الفاظ بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ میں اپنی جنت سے کتنی دور چلا گیا تھا، تیفور تو مجھ سے دور کہاں تھے۔ والدہ ماجدہ پہلے ہی صدمے فراق کے باعث عشق بار تھی، اب بیٹے کو 30 سال بعد قدموں سے لپٹا ہوا پایا تو بہتے ہوئے آنسوں میں اور بھی شدت آ گئی۔ تم میری آنکھوں میں رہتے تھے، میرے دل میں موجود تھے، اور جب بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتی تھی
تو گھر میں بھی ہر طرف تم ہی نظر آتے تھے، مگر میں تو اپنی جنت سے دور تھا۔ مادر گرامی کے دریائے محبت کی طغیانی دیکھ کر حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کسی بچے کی طرح بلک بلک رو رہے تھے اور بدستور ان کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے جن کے نیچے اہل ایمان کی جنت آباد ہے۔ تیفور، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ والدہ محترمہ نے انتہائی رقت امیز لہجے میں فرمایا۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جذباتی کیفیت کا اندازہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کے پاؤں چھوڑ دیے اور گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر اس محترم ہستی کو کہ جس کا دنیا میں کوئی انمول موجود نہیں، سہارا دے کر گھر کے اندر لائے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چراغ کی روشنی میں والدہ محترمہ کے سراپا کا جائزہ لیا تو تکلیف کی حقیقت ظاہر ہوئی کہ مادر گرامی نہ صرف بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں بلکہ ان کی کمر بھی جھک گئی ہے۔ پھر جب حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضعیف و توانائی کا سبب پوچھا تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹے، میں تو گوشت و پوست سے بنی ہوئی ایک کمزور انسان ہوں۔ اگر جدائی کا یہ صدمہ کسی پہاڑ کو برداشت کرنا پڑتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے دوہرا ہو جاتا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ۔ ایسے بزرگان دین جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، ان کے لیے پڑھ کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ کلام الہی پیش کرنا چاہیے۔